بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. معزز حاضرین و خواتین، آج حج و عمرہ کے مسائل کی تربیت ہوگی اور حج و عمرہ کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ حج کے سلسلے میں ہم سبھی کو اس بات کا علم ہے کہ حج ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، اور یہ رکن ان کے لیے ہے جو بیت اللہ تک جانے کی استطاعت اور طاقت رکھتے ہیں، چاہے وہ استطاعت جسمانی ہو یا مالی ہو۔ یہ دونوں استطاعتیں ہونا ضروری ہے حج کی فرضیت کے لیے۔ حج کے معنی قصد کرنا اور ارادہ کرنا، لیکن شریعت کی زبان میں حج اس عبادت کو کہتے ہیں کہ بندہ مومن کعبۃ اللہ کا قصد اور ارادہ کرے مخصوص دنوں میں مخصوص اعمال کے ساتھ، تو اسے حج کہتے ہیں۔ اور حج کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے حج اور عمرے کا تذکرہ ایک ہی جگہ فرمایا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تم لوگ حج اور عمرے کو اللہ کی رضا کے لیے مکمل کرو۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کو مکمل کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ حج کے سلسلے میں چند شرائط ہیں۔ ان شرائط میں پہلی شرط حج بیت اللہ کے لیے یہ ہے کہ حج کرنے والا مسلمان ہو، غیر مسلم کے لیے حج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا اور وہ شرعی احکام کا مکلف نہیں ہے۔ اور دوسری شرط حج بیت اللہ کرنے کے لیے یہ ہے کہ حج کرنے والا بالغ ہو، چاہے مرد ہو کہ عورت، بالغ ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ بچے پر حج فرض نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر بچے کی جانب سے حج کرایا گیا تو حج کرانے والے کو حج کا مکمل ثواب ملے گا، اور بچے کا نفلی حج ہوگا، اور بچے کو جوان ہونے کے بعد مالی استطاعت کے بعد فرض حج ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو آدمی حج کر رہا ہے وہ عقل مند ہو، سمجھدار ہو، اس لیے کہ پاگل اور بے عقل انسان پر کوئی عبادت فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ نیت کر سکتا ہے عبادت کی، اور نہ ہی عبادت کے مسائل کو وہ جان سکتا ہے اور ادا کر سکتا ہے۔ تو جو انسان پاگل ہے اور کم عقل ہے اس پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ اور حج اس پر فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ لمن استطاع الیہ سبیلا، یہ حج اس کے لیے ہے جو مکہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ اور استطاعت میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ آدمی مریض اور لاغر نہ ہو کہ وہ سفر ہی نہ کر سکے،
اگر وہ سفر کرنے کے لائق ہے، اس کی صحت ساتھ دے رہی ہے، تو گویا اس پر حج فرض ہے، بشرطے کہ اس کے پاس مالی استطاعت ہو۔ آدمی کے پاس مالی استطاعت ہے لیکن جسم اس بات کی اجازت نہیں دیتا، صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ حج کرے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے حج فرض نہیں ہے۔ البتہ مالی استطاعت ہونے کی وجہ سے حج فرض تو ہے، لیکن حج وہ خود نہ کر کے کسی اور سے حج کرائے گا، جسے حج بدل کہتے ہیں۔ حج بدل کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ جس آدمی کو حج بدل کرایا جا رہا ہے وہ آدمی پہلے سے اپنا حج کیا ہوا ہو۔ اگر اس نے اپنا حج نہیں کیا ہے تو وہ کسی اور کی جانب سے حج بدل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی تلبیہ بلند کرتے ہوئے کہنے لگے، اللہم لبیک ان شبرما، اے اللہ میں حج کرنے کے لیے حاضر ہوں شبرما کی جانب سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے اپنا حج کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پہلے تم اپنا حج کرو، پھر اس کے بعد شبرما کی جانب سے حج کرو۔ تو حج بدل کے لیے ضروری ہے کہ جو آدمی حج بدل کسی کے پیسوں سے کسی کی طرف سے کر رہا ہے وہ پہلے اپنا حج کیا ہوا ہو۔ تو یہ ضروری شرائط ہیں حج بیت اللہ کے لیے۔ اور حج بیت اللہ کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ کی رضا کے لیے حج کی نیت کرے۔ تو بہرحال یہ حج کے شرائط ہیں اور حج کے ارکان ہیں اور چند واجبات ہیں۔ ارکان کا مطلب یہ ہے کہ ارکان میں سے کوئی رکن اگر چھوٹ گیا تو حج ہی نہیں ہوگا، اور حج کے 4 ارکان ہیں۔ پہلا رکن حج کا احرام ہے، اور احرام کے معنی جو میقات ہے حاجیوں کے لیے، جو احرام زون ہے، وہاں پر پہنچنے کے بعد آدمی حج کی نیت کرے، دل سے ارادہ کرے اور اپنی زبان سے تلبیہ بلند کرے اور کہے اللہم لبیک عمرتن یا اللہم لبیک حجن۔ تو اسے احرام کہتے ہیں۔ یہ حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جیسے آپ نیت کرتے ہیں، دل کا ارادہ کرتے ہیں، ایسے ہی حج میں دل کا ارادہ ضروری ہے، اور اس کے لیے ایک جگہ متعین ہے جسے میقات کہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ احرام اور عمرے میں اس بات کی گنجائش ہے کہ آپ الفاظ میں کہیں اللہم لبیک عمرتن یا اللہم لبیک حجن۔ تو یہ حج کا پہلا رکن احرام ہے۔ اور حج کا جو دوسرا رکن ہے، مکہ پہنچنے کے بعد کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، یہ رکن ہے حج کا۔ اور یہ جو جاتے ہی جو طواف حاجی کرتے ہیں اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ جاتے ہی اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو عمرہ کریں گے، اور جب عمرہ کریں گے تو مکہ پہنچ کر جو طواف کریں گے آپ عمرے کا طواف کریں گے۔ تو یہ تو عمرے کا طواف ہوا۔ اور حج کا جو طواف ہوتا ہے 10 ذو الحجہ کو، تب کئی اعمال انجام دینے کے بعد آپ جو طواف کرتے ہیں جسے طواف حج، طواف زیارہ، طواف افاضہ کہتے ہیں، یہ حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اور تیسرا جو رکن ہے صفا مروہ کی سعی کرنا، صفا سے مروہ پہنچنا، پھر مروہ سے صفا پہنچنا، اس طرح 7 چکر لگانا، یعنی ایک چکر پہنچنے کا، دوسرا واپس لوٹنے کا، 7واں چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ تو یہ جو سعی ہے یہ حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اور چوتھا رکن حج کا وقوف عرفہ ہے کہ زوال کے بعد 9 ذی الحجہ کو حاجی عرفات کے میدان میں موجود ہوں، اور عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد داخل ہوں گے، اور غروب آفتاب تک وہاں پر وقوف ہوگا اور رہیں گے، اور رہ کر عبادت کریں گے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں بتائی جائے گی۔ تو یہ 4 ارکان ہیں حج کے۔ پہلا رکن احرام، دوسرا رکن طواف بیت اللہ، تیسرا رکن صفا مروہ کے درمیان سعی، اور چوتھا رکن عرفات کے میدان میں وقوف۔
اگر ان ارکان میں سے کوئی رکن چھوٹ گیا یا چھوڑ دیا گیا چاہے جان بوجھ کر یا انجانے میں تو حج نہیں ہوگا، دوبارہ اگلے سال حج کرنا پڑے گا۔ اور کچھ واجبات ہیں حج کے، انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا۔ واجب کے چھوٹ جانے سے دم دے کر اس کی تلافی کی جا سکتی ہے۔ رکن میں اور واجب میں فرق یہی ہے کہ رکن چھوٹ جائے تو حج نہیں ہوگا، واجب چھوٹ جائے تو دم دے کر، کفارہ اور فدیہ دے کر حج کو صحیح کیا جا سکتا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں بتائی جائے گی۔ عمرے کے 3 ارکان ہیں، اور عمرے کے ارکان بھی جاننا اس لیے ضروری ہے کہ جو لوگ ہمارے یہاں سے حج کرتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں، یعنی پہلے عمرہ کرتے ہیں، عمرے سے فارغ ہو کر حلال ہوتے ہیں، پھر حج 8 ذو الحجہ سے حج کا احرام باندھتے ہیں۔ تو حج تمتع کرنے والوں کے لیے سب سے پہلے عمرہ کرنا ضروری ہے۔ تو عمرے کے 3 ارکان ہیں، احرام پہلا رکن ہے، اور دوسرا رکن کعبۃ اللہ کا طواف ہے، اور تیسرا رکن صفا مروہ کی سعی ہے۔ تو عمرے کے یہ 3 ارکان ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ حج اور عمرے کی فضیلت کیا ہے، اس کی فضیلت کے لیے یہ بات جاننا کافی ہے۔ حج کی فضیلت کے لیے، اہمیت کے لیے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه، کہ جو آدمی حج بیت اللہ کرے اور حج کے دوران سیکسی اور جنسی باتیں نہ کرے، حج کرتے وقت میں، اور گناہ کے کام نہ کرے، تو وہ ایسے واپس ہوا جیسا کہ اس کی اپنے گناہوں سے ایسے لوٹا جیسا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہے۔ تو گویا پاک و صاف ہو کر حج بیت اللہ کرنے والا اپنے گھر واپس لوٹتا ہے۔ اور حج بیت اللہ کی فضیلت کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے تابعوا بین الحج والعمرہ، لگاتار حج اور عمرہ کیا کرو، اس لیے کہ حج اور عمرہ لگاتار کرنے سے آدمی کے گناہ ویسے پاک ہو جاتے ہیں جیسے کہ لوہے کا زنگ پاک ہو جاتا ہے۔ لوہے کے زنگ کو جیسے آگ سے دور کیا جاتا ہے، ایسے حج اور عمرہ لگاتار کرنے والا اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حج اور عمرہ کی فضیلت ہے اور اہمیت ہے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے، آپ فرض کیجئے ایک اور اہم مسئلہ، حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک حج تمتع ہے، تمتع کے معنی فائدہ اٹھانا، چونکہ جو آدمی حج تمتع کرتا ہے عمرے سے فارغ ہونے کے بعد عام زندگی کا فائدہ اٹھاتا ہے، یا عمرے سے فارغ ہونے کے بعد عمرہ کرنے کے بعد الگ سے حج کرتا ہے، تو اس حج کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اور اس حج کی خوبی یہ ہے کہ مکمل آپ عمرہ کریں گے، حلال ہوں گے، اپنا احرام کھولیں گے سر کے بال منڈانے کے بعد۔ اور دوسری خوبی اس حج کی یہ ہے کہ یہ حج تمتع کے اندر ہدی اور جانور ذبح کرنا ضروری ہے۔ حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے جانور ذبح کرنا ضروری ہے۔ یہ 2 باتیں ہیں۔ تو اب فرض کیجئے، اور دوسری حج کی جو قسم ہے وہ حج قران ہے۔ حج قران کا مطلب یہ ہے کہ میقات پر حج کرنے والا 2 نیتیں ایک ساتھ کرتا ہے، عمرہ اور حج ایک ساتھ کرنے کی نیت کرتا ہے، اللہم لبیک حجا و عمرتا، یا اللہم لبیک حجتا مع عمرت، اس طرح نیت کرتا ہے۔ تو حج قران کے معنی ہے ملا دینے کے، چونکہ عمرے کو حج کے ساتھ ایک آدمی ملا رہا ہے تو اسے حج قران کہتے ہیں۔ حج قران کی خوبی یہ ہے، اس کی خاص بات یہ ہے کہ جو آدمی احرام باندھتا ہے میقات پر، مکہ پہنچتا ہے، مکہ پہنچ کر جاتے ہی جو طواف کرتا ہے وہ عمرے کا طواف نہیں ہوتا بلکہ طواف قدوم ہوتا ہے۔ اور طواف قدوم کے بعد اگر کسی نے سعی کر لی ساتھ ہی تو 10 تاریخ کی سعی معاف ہو جائے گی۔ اگر صرف حج قران کرنے والا صرف طواف کیا
اور سعی نہیں کیا تو 10 تاریخ کو جب طواف کرے گا حج کا، اس کے بعد جو سعی ہوگی وہ صحیح کرنا ضروری ہے۔ اگر طواف قدوم کے ساتھ سعی کر لیا تو بعد میں سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف طواف کرنا کافی ہے۔ تو حج قران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ آپ حج تمتع کرتے۔ آپ نے فرمایا وہ بات جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی، اگر مجھے پہلے معلوم ہوتی تو میں اپنے ساتھ ہدی نہ لاتا، اپنے ساتھ جانور نہ لاتا۔ اور جو بھی آدمی حج قران کی نیت کرے گا اور ساتھ میں جانور لے جائے گا، اس کے لیے حج قران کرنا ضروری ہے۔ لیکن ایک آدمی حج قران کی نیت کیا اور اس کے بعد وہ ساتھ میں جانور لے کر نہیں گیا، مکہ پہنچنے کے بعد جاتے ہی عمرہ کر کے حلال ہو سکتا ہے حج تمتع کرنے والے کی طرح، تو اس کا حج قران جو ہوگا وہ حج تمتع میں بدل جائے گا۔ اگر جانور ساتھ میں لے کر گیا تو حج قران کرنا ضروری ہو جائے گا۔ حج قران کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں بھی جانور ذبح کرنا ضروری ہے۔ ہدی چاہے ساتھ لے کر جائیں تو یا ساتھ نہ لے جائیں، مکہ میں خریدیں تو بھی جانور ذبح کرنا حج قران میں ضروری ہے۔ اور اس کی ایک خاص بات یہ بھی ہے حج قران کی کہ جاتے ہی جو طواف ہوگا طواف قدوم ہوگا، اور اس کے بعد جو سعی ہوگی وہ حج کی سعی ہوگی، اور آدمی اس کے بعد احرام کے کپڑے نہیں کھولے گا، اسی احرام کے کپڑے میں لگاتار 8 ذو الحجہ کو منا پہنچ کر اپنے حج کی شروعات کرے گا، حلال نہیں ہوگا، احرام کے کپڑے نہیں کھولے گا۔ اور تیسرا حج افراد ہے کہ ایک شخص میقات کے اوپر صرف حج کی نیت کر رہا ہے، اس کے ساتھ عمرے کی نیت نہیں ہے نہ قران کی نیت ہے۔ تو حج افراد کرنے والا میقات سے صرف حج کی نیت کرے گا، اللہم لبیک حجن، مکہ پہنچنے کے بعد طواف کرے گا اور سعی کرے گا، اور اگر اس نے سعی کر لیا طواف کے بعد تو یہ سعی بعد میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے 10 ذو الحجہ کو، تو طواف قدوم کے ساتھ سعی کرے گا۔ البتہ اپنا احرام یہ شخص بھی نہیں کھولے گا، بلکہ 8 ذو الحجہ کو وہی احرام کے اندر منا پہنچے گا اور منا پہنچ کر حج کی شروعات کرے گا۔ اور حج افراد کرنے والا آدمی اس کے لیے جانور ذبح کرنا ضروری نہیں ہے۔ حج افراد کے لیے جانور اور ہدی نہیں ہے، حج تمتع کے لیے، حج قران کے لیے، حج افراد کرنے والے کے لیے جانور ذبح کرنا حج کے واجبات میں نہیں ہے۔ جیسا مکہ والے ہیں، مکہ میں رہنے والے لوگ بھی حج کرتے ہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، احرام اپنے گھر سے اپنی عمارت سے باندھتے ہیں، سیدھا منا پہنچتے ہیں اور مکمل حج کرتے ہیں۔ حج کرنے کے بعد ان کے لیے جانور ذبح کرنا ضروری نہیں ہے اور حج افراد کے واجبات میں سے نہیں ہے۔ تو یہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے حج کا ایک مکمل طریقہ بتا رہا ہوں، کوئی چوکور چیز ہو تو مجھے یہاں رکھ دیجیے یا ریحان رکھ دیجیے۔ تو دیکھیے، ہندوستان سے یا بیرونی ممالک سے جو لوگ جاتے ہیں اکثر حج تمتع کرتے ہیں۔ اگر چاہیں تو حج قران کی نیت بھی کر سکتے ہیں، حج افراد بھی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ حج تمتع افضل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کی خواہش کی ہے، اس لیے یہ حج افضل ہے۔ اور اس کے فائدوں میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ 2 مستقل عبادتیں حج تمتع کرنے والے کو حاصل ہوتی ہیں، ایک مکمل عمرہ اور دوسرا مکمل حج، اس لیے یہ حج افضل ترین حج ہے۔ تو آپ چونکہ یہاں سے جائیں گے تو ظاہر ہے حج تمتع کریں گے، اس لیے میں صرف حج تمتع کا طریقہ بتاؤں گا تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ سب سے پہلے آپ جب گھر سے نکلیں گے تو گھر سے نکلتے وقت سنت یہ ہے کہ جسم کے بالوں کی صفائی کر لی جائے، ناخن نکالے جائیں، اور اسی طرح غسل کیا جائے۔ اور غسل یہاں کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن چونکہ فلائٹ میں آپ سفر کریں گے، احرام زون سے گزریں گے، اس لیے غسل آپ احرام کی نیت سے گھر ہی میں کر لیں۔ اور غسل کرنے کے بعد جسم کو خوشبو ملنا جائز ہے۔ عورتوں کے لیے ایسی خوشبو کا استعمال جائز نہیں ہے جو دوسروں کو متاثر کرے، البتہ صابن وغیرہ اس طرح کی چیزیں عورتیں استعمال کریں، مرد حضرات اپنے جسم کو خوشبو لگا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد
آپ احرام کا کپڑا اپنے گھر ہی پر باندھ لیں یا ایئرپورٹ پر باندھ لیں، لیکن یاد رہے سلا ہوا کپڑا مرد حضرات بالکل نہیں پہنیں گے۔ سلا ہوا کپڑا یعنی جو انر ہے اور بنیر وغیرہ ایسی چیزیں ہیں سب نکال دیں گے، اور صرف 2 چادریں سفید پاک صاف استعمال کریں گے، ایک لنگی اور تہبند کے طور پر، اور دوسری چادر اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے۔ اب آپ گھر ہی میں غسل کیے، تمام سنت اعمال کو انجام دیے، احرام پہن لیے، اور احرام آپ اس لیے پہنے کہ فلائٹ میں سہولت نہیں ہے، اور احرام پہننے کے بعد اب آپ کی پابندی احرام کی نہیں شروع ہوئی۔ آپ یہاں تلبیہ بھی بلند نہیں کریں گے، نہ اپنے گھر پر تلبیہ بلند کریں گے، نہ حج ہاؤس میں بلند کریں گے، نہ ایئرپورٹ پر بلند کریں گے۔ آپ کا جو تلبیہ شروع ہوگا احرام زون پر، میقات پر شروع ہوگا، وہاں سے حج کی پابندی شروع ہوگی۔ تو اب آپ احرام پہن لیے، فرض کیجئے فلائٹ میں آپ کو سر پر احرام ڈھانپنا پڑا تو ڈھانپنے میں حرج نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی آپ کے احرام کی پابندی شروع نہیں ہوئی۔ اب آپ فلائٹ میں بیٹھے احرام پہن کر اور پورا عزم اور ارادے کے ساتھ، تو سفر کی آپ دعا پڑھ لیں، اور آپ اپنے ساتھ دعا کی کتاب رکھیں، مصنون دعاؤں کی، سفر کی دعا پڑھ لیں فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد، سواری پر سوار ہونے کے بعد۔ پھر اس کے بعد آپ جب احرام زون پر پہنچیں گے، میقات پر پہنچیں گے، اس کے محاذات سے جب گزریں گے تو اعلان ہوگا، عام طور پر سعودی ایئر لائنس میں اعلان ہوتا ہے کہ آپ احرام زون سے گزر رہے ہیں، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے اپنی نیت کر لیں۔ تو اب آپ احرام زون سے جب گزریں گے، تقریباً جدہ ایئرپورٹ سے آدھا گھنٹہ 25 منٹ پہلے احرام زون سے آپ گزرتے ہیں، طائف کے راستے سے آپ گزرتے ہیں، قرن المنازل سے گزرتے ہیں، یلملم سے سمندری سفر کرنے والے گزرتے ہیں، اور فلائٹ سے جانے والے قرن المنازل سے گزرتے ہیں طائف سے پہلے۔ تو اس وقت آپ کہیں اللہم لبیک عمرتن۔ ابھی آپ گویا کہ دل سے آپ نے ارادہ کیا، اپنی زبان سے آپ نے اللہم لبیک عمرتن کہا، کیونکہ آپ جاتے ہی عمرہ کریں گے، تو اس لیے صرف عمرے کی نیت کریں گے، اور اللہم لبیک عمرتن کہنے کے بعد تلبیہ بلند کریں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ جو تلبیہ کے کلمات ہیں، آپ مسلسل فلائٹ میں جب تک بیٹھیں یا ایئرپورٹ پر اتریں یا مکہ پہنچیں، اس وقت تک تلبیہ کے کلمات آپ بلند کرتے رہیں۔ اور یاد رہے جب آپ نے احرام زون پر اللہم لبیک عمرتن کہا تو اب سر ڈھانپیں گے نہیں، سر کو کھلا رکھیں گے مرد حضرات، اور پھر ساتھ ہی ساتھ خوشبو نہیں لگائیں گے، اور ناخن نہیں نکالیں گے، بال نہیں نکالیں گے۔ ہاں اللہ ہے کہ آپ کے ارادے کے بغیر کھجانے کی وجہ سے بال نکل جائے الگ بات ہے، جان بوجھ کر بال وغیرہ نہیں نکالیں گے، تو گویا کہ اب آپ احرام کی پابندی میں ہو گئے۔ اور اسی طرح سے غلط گفتگو بھی نہیں کریں گے، غلط قسم کی گفتگو بھی نہیں کریں گے، جائز گفتگو کرنا درست ہے۔ اب آپ احرام کی حالت میں ہیں، احرام کی پابندیوں میں ہیں، اور الحمدللہ مکہ پہنچ گئے۔ مکہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے آپ اپنی عمارت اور بلڈنگ پہنچیں گے۔ اگر آپ کو آرام کرنا ہوا، تھکے ہوئے ہیں، طبیعت خراب ہے، آرام کر لیں، یا نہیں آپ اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، فوراً آپ عمرے سے فارغ ہونا چاہتے ہیں تو وضو کر کے آپ حرم میں داخل ہوں، اور حرم میں جب آپ داخل ہوں تو مسجد کے جو آداب ہیں اس کا خیال کریں، دایاں قدم رکھ کر بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اب آپ حرم میں داخل ہو گئے، اگر حرم میں کوئی فرض نماز ہو رہی ہے تو اس میں آپ شامل ہو جائیں، یا آپ کی چھوٹی ہوئی نمازیں پہلے آپ ادا کر لیں، اور پھر اس کے بعد تحیت المسجد نہیں ہے حرم کے لیے، پہلی مرتبہ کعبے کا تحیہ طواف ہے، تو اب آپ سیدھا احرام کی حالت میں ہیں اور کعبۃ اللہ کے گویا کہ آپ سامنے ہیں۔ اب اسے کعبۃ اللہ سمجھیے آپ، یہ حجر اسود ہے، یہ رکن یمانی ہے، اور یہ جو ہے یہ حتیم ہے گویا کہ۔ اب آپ کعبۃ اللہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے مرد حضرات کیا کریں گے، یہ سیدھا جو مونڈا ہے اس کی چادر بغل کے نیچے سے نکال کر ادھر بائیں کندھے پر ڈال لیں گے، اسے استوا کہتے ہیں، اور یہ جو مونڈا آپ کا ہوگا یہ 7 چکر میں کھلا رہے گا، 7 چکر میں یہ مونڈا آپ کا کھلا رہے گا۔ اب آپ کعبۃ اللہ کے طواف کی شروعات کر رہے ہیں، تو اللہ نے توفیق دیا تو بوسہ لیں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر،
اگر آپ بوسہ نہیں لے سکتے، ہاتھ لگ سکتا ہے بغیر کسی کو تکلیف دیے، ہاتھ لگائیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ لگنے پر ہاتھ کا بوسہ لیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ آپ حجر اسود کی طرف ایک ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے اشارہ کریں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، لیکن بوسہ نہ لیں، ہاتھ لگنے کی صورت ہی میں بوسہ لیں۔ تو اب اس کے بعد اب آپ کا طواف شروع ہوگا، تو پہلے 3 چکر میں مرد حضرات ذرا اچھل اچھل کر آہستہ آہستہ چلیں گے، اس طرح کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو، اسے رمل کہتے ہیں۔ پہلی اس حالت کو استوا کہتے ہیں اور اچھل اچھل کر چلنے کو رمل کہتے ہیں، اور یہ صرف مرد حضرات کے لیے ہے، خواتین نارمل چال چلیں گی۔ اب آپ یہاں حجر اسود سے نکلے، کعبے کا طواف آپ نے شروع کیا، آپ کا مونڈا کھلا ہے، پہلے 3 چکر میں آپ رمل کر رہے ہیں، تو اب ایسا گزرتے ہوئے قرآن کی آیتیں پڑھیں، ہاتھ میں قرآن لے کر پڑھیں، یا جو دعائیں آپ کو یاد ہیں وہ دعائیں پڑھیں، یا ایک اپنی زبان میں آپ مسلسل دعائیں کرتے رہیں۔ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے وقت میں کوئی خاص دعا نہیں ہے۔ اب آپ یہاں سے حجر اسود سے نکلے، آپ ایسا پہنچے، یہ رکن یمانی کہلاتا ہے، یہ جو کونا ہے رکن یمانی ہے، حجر اسود سے پہلے کا کونا۔ تو اس کونے پر آپ کیا کریں گے، اگر ہاتھ لگانے کا موقع ملا تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ لگائیں گے، اگر ہاتھ لگانے کا موقع نہیں ملا تو آپ یہاں سے صرف اللہ اکبر کہہ کر گزر جائیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک جتنی دیر میں آپ پہنچتے ہیں اتنے وقت تک آپ یہی دعا پڑھتے رہیں گے، یہ سنت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو اب یہ کعبۃ اللہ کا ایک چکر، ایک شوط مکمل ہوا۔ اب دوسرے شوط میں بھی پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ دوسرا چکر شروع کریں گے، اور یہاں جب پہنچیں گے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہر مرتبہ یہ دعا پڑھیں گے۔ آپ کا 7واں چکر جب مکمل ہو جائے گا حجر اسود کے پاس، تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے، یہ سب سے پہلا کام مونڈے کو ڈھانپنے کا۔ اکثر لوگ مونڈے ڈھانپنا بھول جاتے ہیں اور نماز میں مونڈا کھلا رکھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز اگر مونڈا کھلا رکھ کے پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، لہذا مونڈا سب سے پہلے بند کر لیں، آپ چادر کو سیدھی کر لیں، اور مقام ابراہیم کے پاس پہنچ کر یہ آیت پڑھیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى۔ اللہ کے رسول نے اس آیت کو پڑھا اور وہاں پہنچ کر 2 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ اور یہ جو 2 رکعت آپ پڑھیں گے یہ طواف کی نماز ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھنا، یہ سنت ہے۔ فرض کیجئے آپ بھول گئے، کوئی اور سورتیں پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذاکرہ نہیں، لیکن سنت پر عمل کرتے ہوئے ان 2 سورتوں کا آپ اہتمام کریں۔ اب اس کے بعد جو سنت ہے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد زمزم کا پانی پینا، کہ زمزم کا خوب پانی پئیں اور اللہ سے اچھی نیت کر کے پئیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے ہے جس مقصد کے لیے پیا جائے۔ جو نیت کر کے اللہ سے دعا کر کے آپ پیئیں گے تو زمزم کے پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت رکھی ہے۔ اور زمزم کا پانی پینے کے بعد آپ زمزم کا پانی اپنے ہتھیلی پر لے لیں اور سر کے اوپر اس طرح سے آپ تھپکی دیں، یہ بھی سنت ہے۔ اور اس کے بعد اب آپ کیا کریں گے، اگر اللہ نے موقع دیا حجر اسود کو بوسہ دینے کا یا ہاتھ لگانے کا تو یہ سنت ہے، اگر بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے کا موقع نہیں ہے تو جا کر اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اب آپ طواف سے فارغ ہوگا الحمدللہ۔ اب آپ صفا پہاڑی پر جائیں گے۔ صفا پہاڑی گویا کہ کعبۃ اللہ کے دروازے سے اس سمت میں ہے، تو صفا پہاڑی پر جب آپ جائیں گے تو صفا پہاڑی پر جانے کے بعد قرآن کی ایک آیت پڑھیں گے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ تو یہ آیت پڑھیں گے، اور آیت پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ کعبے کی طرف چہرہ کر کے آپ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں گے، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وعزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا ہے، یہ بھی 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کعبے کی طرف چہرہ کر کے آپ جتنی دیر دعا کرنا ہے آپ دعا کریں گے۔
اب صفا پہاڑی پر آپ پہنچے ہیں تو اس کے بعد آپ مروہ کی طرف آنا ہے. تو مروہ کی طرف جب آپ آئیں گے تو 2 ہرے نشانات ہیں, لائٹ بھی لگی ہوئی ہے اور ہرے پتھر کے نشانات بھی ہیں درمیان میں. وہاں پر صرف مرد حضرات تیز چال چلیں گے, گویا کہ آپ دوڑ رہے ہیں, دوڑنے کی طرح آپ چال چلیں گے اور دوڑیں گے. مرد حضرات, عورتیں نہیں, یہ صرف مرد حضرات کے لیے ہے. تو آپ صفا سے نکلے, مروہ پہنچے تو ایک چکر ہو گیا. پھر مروہ پر پہنچنے کے بعد بھی وہی دعا پڑھیں گے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ کہہ کر وہ دعا پڑھیں گے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ پہلی مرتبہ پڑھیں گے. اس کے بعد وہ دونوں دعائیں یا دونوں جگہ پڑھیں گے ہر مرتبہ, اور ہاتھ اٹھا کر یہاں پر بھی آپ دعا کریں گے. پھر صفا سے مروہ گئے, مروہ سے پھر صفا آئیں گے تو درمیان میں پھر وہ ہرے نشانات کے پاس ہر مرتبہ دوڑ لگائیں گے. آپ کا جو 7واں چکر ہے وہ آپ کا مروہ پر ختم ہوگا, اور خواتین دوڑ نہیں لگائیں گی. الحمدللہ اب آپ مروہ پر آپ کا 7واں چکر ختم ہو گیا. اس کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے, جو احرام کے کپڑے پہنے ہیں, چاہے مرد حضرات ہوں چاہے خواتین ہوں, یہ اپنا کپڑا اس وقت تک نہیں تبدیل کریں گے جب تک کہ سر کے بال مونڈ نہ لیں, کٹا نہ لیں. اور عورتیں اپنی چوٹی کے آخر سے 1 انگلی کے پور کے برابر بال کٹائیں گی, اور مرد حضرات پورے سر کے بال قینچی سے کٹائیں گے, کٹنگ کریں گے, یا ایک حلق کرائیں گے اور پورے سر کو صاف کریں گے. تو اس طرح سے آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. یہ اعمال آپ یاد رکھیے, یہی عمل آپ کو حج میں بھی کرنا ہے. البتہ فرق یہ ہے اس طواف میں اور حج کے طواف میں کہ حج کے طواف میں آپ نارمل کپڑوں میں ہو جائیں گے, احرام میں رہنا ضروری نہیں ہے. البتہ اس میں احرام میں رہنا ضروری ہے, احرام کے بغیر آپ کا عمرہ نہیں ہوگا. تو یہ مکمل جو ہے عمرے کا طریقہ ہے. اس میں کچھ پوچھنا ہے تو پوچھیں, پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. دیکھیے اصل میں مسئلہ ایسا, اگر حج کے لیے بالکل وقت کم ہے, بہتر ہے کہ قینچی سے کتروا لیں, کٹنگ کرا لیں, یا دونوں وقت اگر آپ حلق کرا رہے ہیں تو یہ افضل عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقصیر کرنے والے کے لیے 1 مرتبہ دعا فرمائی, اور حلق اور سر کو مکمل صاف کرنے والے کے لیے 3 مرتبہ آپ نے دعا فرمائی. وقت اگر بالکل قریب ہے حج کا, سر کے بال اگنا مشکل ہے, تو پہلی مرتبہ کٹنگ کرا لیجیے, اور 10 ذو الحجہ کو جب جمرے کو آپ کنکری ماریں گے تو مکمل سر صاف کرا لیں گے. جی احرام نکالنا پڑے گا کب؟ ہونے کے بعد. جی ہاں, جزاک اللہ. تو اب آپ سر کے بال کٹا لیے, مڑا لیے, تو اس کے بعد اب آپ کیا کریں گے, احرام کے جو کپڑے ہیں وہ نکالیں گے, اسی کو حلال ہونا کہتے ہیں. اب نارمل لباس میں آپ آئیں گے. اب نارمل لباس میں بھی اگر آپ کو طواف کرنا ہے, ابھی حج کی شروعات کے لیے دن ہیں, آپ کو طواف کرنا ہے, تو 7 چکر اسی انداز سے نارمل کپڑے میں آپ لگائیں گے, 2 رکعت نماز پڑھیں گے, تبھی آپ کا طواف مکمل ہوگا. بغیر 2 رکعت نماز پڑھے تب طواف مکمل نہیں ہوگا, نفل طواف بھی مکمل نہیں ہوگا. احرام پڑھنا. تو اب حج کا طریقہ میں بتاؤں, اس میں کچھ اور ڈاؤٹ ہے تو پوچھیں. جزاک اللہ. دیکھیے 2 باتیں میں بھول گیا. عورتوں کے لیے کوئی احرام کا لباس خاص نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ وہ جو لباس پہنتی ہیں سیدھا سادہ وہی لباس پہنے. البتہ زینت والا لباس پہننے سے بچیں, زینت والا یا تنگ لباس پہننے سے بچیں. سیدھا سادہ جو لباس وہ پہنتی ہیں وہی لباس پہنے. ان کے لیے سفید لباس پہننا, سفید کپڑے پہننا ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. نارمل جو کپڑے استعمال کرتے ہیں وہی استعمال کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ احرام کی کوئی نماز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھا اور اس کے بعد آپ نے احرام کا اہتمام کیا. افضل یہ ہے کہ کسی فرض نماز کے بعد آپ احرام کا اہتمام کریں, یا کہ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد تحیت الوضو کی نیت سے 2 رکعت اگر نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھیں, لیکن احرام کی کوئی خاص نماز نہیں ہے. نہیں, 7 چکر میں رہنا. 3 چکر میں خالی اچھل کے چلیں گے. 7 چکر میں, البتہ 7واں چکر مکمل ہوتی ڈھانپ لینا. نماز سے پہلے ڈھانپنا ضروری ہے.
اور کھلا موڑا کر رکھ کے نماز پڑھے نماز نہیں ہوگی. پوری آیت پڑھنا افضل ہے. اگر کسی کو نہیں آتا تو کم سے کم اتنا پڑھے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. پہلی مرتبہ ہر مرتبہ نہیں. ہاں دونوں جگہ ہر بار پڑھنا مسنون ہے, سنت ہے, کوئی سنت ہے. اگر مثال کے طور پر آپ پہلی مرتبہ پڑھے دونوں جگہ اور اس کے بعد بھول گئے یا کوئی اور دعائیں پڑھے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں. جی ہاں جی لکھا, لیکن پڑھنا مشکل ہے کسی جزاک اللہ. دیکھیے عورتوں کے لیے ایک گنجائش یہ ہے کہ عورتیں حج اور عمرے کی عبادت کے دوران اپنا چہرہ کھلا رکھ سکتی ہیں اور اسی طرح اپنے ہتھیلیاں کھلی رکھ سکتی ہیں. اگر ان کو اندیشہ ہو کہ کوئی بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو ایسی صورت میں اپنی اوڑھنی یا اپنے نقاب وغیرہ سے ڈھانپ لیں. بعض عورتیں تکلف کرتی ہیں, وہ اس طرح سے دور سے جو ہے ایسا ڈھانپتی ہیں, اس کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے. براہ راست کپڑا لگ سکتا ہے, اوڑھنی چہرے کو لگ سکتی ہے یا نقاب چہرے کو لگ سکتا ہے اگر ایسا اندیشہ ہے تو. ورنہ اگر اندیشہ نہیں ہے تو چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے. اور مرد حضرات کے لیے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ احرام سے پہلے آپ ایسے چپل کا انتخاب کریں کہ آپ کے ٹخنے چھپنے نہ پائیں, ٹخنے جو ہے ظاہر ہوں. جوتا نہ پہنے, اگر جوتا پہنیں گے تو کٹا ہوا جوتا پہنے, ہاف جوتا, ٹخنے ظاہر ہونا چاہیے, چھپنا نہیں چاہیے ٹخنے. عورتیں پہن سکتی, موزے پہن سکتے ہیں. تو یہ الحمدللہ تو تحیۃ الوضو کی وجہ سے, کیونکہ بعض علماء نے کہا کہ اگر کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے تو تحیۃ الوضو کی نیت سے پڑھے. اور صحیح بات ہے کہ تحیۃ الوضو کی نیت سے وہ آدمی پڑھے جیسے تحیۃ الوضو پڑھنے کی عادت ہے, ورنہ کیا ہو جائے گا, احرام کے لیے پڑھنے کا ایک بہانہ ہو جائے گا. حجر اسود کو ضروری ہے ہر مرتبہ بتانا, سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہر مرتبہ بتانا اور اشارہ کر کے اللہ اکبر, پہلی مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر, بعد میں اللہ اکبر کہنا کافی ہے. اب یہ تو عمرے کا طریقہ ہوا. دیکھیے حج کے سلسلے میں یہ ہے کہ دوبارہ آپ 8 ذو الحجہ کو حج شروع ہوتا ہے اور ناشتے کے وقت میں آپ غسل کریں گے دوبارہ حج کے لیے اور خوشبو لگائیں گے. اب تو صفائی کی ضرورت نہیں ہے, غسل کریں گے اور جسم کو خوشبو لگائیں گے اور اپنی عمارت اور اپنی بلڈنگ سے احرام کا کپڑا پہنیں گے اور اپنی بلڈنگ اور عمارت ہی سے آپ جب نکلیں گے سواری پر سوار ہوں گے تو وہاں تلبیہ بلند کریں گے, اللہم لبیک حجن. سواری پر سوار ہونے کے بعد اگر پیدل آپ جا رہے ہیں بلڈنگ سے باہر نکلنے کے بعد اب آپ تلبیہ بلند کریں گے, یا سواری پر سوار ہیں تو تلبیہ بلند کریں گے, اللہم لبیک حجن. پھر اس کے بعد لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, یہ تلبیہ بلند کریں گے. اب آپ مینا پہنچیں گے ظہر کی نماز سے پہلے 8 ذو الحجہ کو, وہاں پر ظہر کی نماز, وہاں پر اذان ہوگی اور جماعت کے ساتھ نماز ہوگی. ظاہر ہے مینا میں تمام کا ایک جماعت سے نماز پڑھنا ناممکن ہے. مسجد میں بہت معمولی تعداد 50,000 آدمی سے بڑھ کے نہیں پڑھ سکتے, تو لہٰذا آپ کو جہاں موقع ملے جماعت بنا کر 2 رکعت ظہر کی نماز آپ پڑھیں گے. اپنے خیمے کے باہر یا خیمے کے اندر 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھیں گے. پھر عصر کے وقت میں 2 رکعت عصر کی نماز پڑھیں گے اور مغرب کے وقت میں مغرب کی 3 رکعت پڑھیں گے, سنت نہیں پڑھیں گے. اور عشاء کے وقت میں عشاء کی 2 رکعت پڑھیں گے اور وتر پڑھیں گے. تو یہ 4 نمازیں آپ مینا میں پڑھیں گے. اس بیچ میں آپ کیا کریں گے, ذکر و اذکار, تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کے علاوہ بھی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, جو اذکار ہیں آپ مسلسل اذکار کا اہتمام کریں گے. 4 نمازیں آپ کی مینا میں ہو گئی. وتر پڑھے, آپ آرام کیے. اب آپ فجر ہوئی تو فجر کی 2 رکعت سنت پڑھیں گے. فجر کی بعض علماء نے کہا کہ وہ سنت حج کے دوران نہیں ہے,
لیکن 2 رکعت سنت پڑھیں گے، فرض پڑھیں گے. اور اگر سنت نہ بھی پڑھیں حج کے دوران کوئی مذائقہ نہیں، لیکن بہتر ہے کہ 2 رکعت فجر کی سنت پڑھیں، پھر فرض جماعت کے ساتھ پڑھیں. یہ 5 نمازیں مینا میں ہو گئی. اب سورج نکلنے کے بعد اب آپ عرفات کے میدان کی طرف نکل جائیں گے تلبیہ بلند کرتے ہوئے. اور عرفات کے میدان میں آپ جب پہنچیں گے تو داخل کب ہوں گے عرفات کے میدان میں؟ زوال کے بعد. زوال سے پہلے داخل نہیں ہوں گے، زوال کے بعد آپ عرفات کے میدان میں داخل ہوں گے اور مسلسل تلبیہ بلند کرتے رہیں گے. عرفات کے میدان کی جو دعا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعاؤں میں بہترین دعا عرفے کے دن کی دعا ہے. جس دعا کا اہتمام میں نے کیا ہے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کیا ہے، وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو آپ تلبیہ کے ساتھ اس دعا کو کثرت سے عرفات کے میدان میں پڑھیں گے. اور عرفات کے میدان میں آپ جب وہاں پہنچیں گے تو پہلے ظہر کی 2 رکعت نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، اور ظہر کی نماز پڑھتے ہی عصر کی نماز 2 رکعت جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. جمع بین الصلاتین کریں گے، اور اسے جمع تقدیم کہتے ہیں. تقدیم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے ظہر کی نماز وقت پر ادا کی لیکن عصر کی نماز پہلے پڑھ لی، تو اسے جمع تقدیم کہتے ہیں. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کے بعد آپ دن تمام ٹھہر کر بار بار دعا وغیرہ کرتے رہیں گے، ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر بار بار دعا کرتے رہیں گے، یا قرآن کی تلاوت کریں گے اپنے خیمے میں بیٹھ کر، یا ذکر و اذکار میں مصروف رہیں گے. تو عرفے کے دن کا جو موقع ہے حجاج کے لیے بہت اہم ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج اصل میں عرفے کا نام ہے، عرفے کی حاضری کا نام اصل حج ہے، لہذا اس کی بڑی اہمیت ہے. اور حجاج کرام مغرب تک عرفات کے میدان میں رہیں گے، سورج ڈوبنے تک. سورج ڈوبنے سے پہلے عرفات کے میدان سے نکلنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی نکل گیا تو اسے ایک جانور ذبح کرنا پڑے گا. اور عرفات کے میدان میں سورج ڈوبنے کے بعد مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے. مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ چلے جائیں گے آپ. اور مزدلفہ جب بھی پہنچیں، گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد، 3 گھنٹے کے بعد، جب بھی آپ مزدلفہ کے میدان میں پہنچیں تو وہاں پہنچنے کے بعد مغرب کی 3 رکعت فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، اور ساتھ ہی عشاء کی 2 رکعت فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. اور وتر کے سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں وتر پڑھنا اس کا ثبوت نہیں ہے، لیکن بعض علماء نے کہا کہ وتر چونکہ زندگی بھر کی نماز کا اہتمام اللہ کے رسول کرتے تھے، کم سے کم 1 رکعت آدمی عشاء کی 2 رکعت نماز کے بعد وتر پڑھ لے. وہاں آرام کرنا یہ عبادت ہے. بعض لوگ شب قدر کی طرح پوری رات جاگتے ہیں، مزدلفہ کے میدان میں پوری رات جاگتے ہیں. جاگنا خلاف سنت ہے، آرام کرنا سنت ہے. وہاں جاگنا خلاف سنت ہے، آرام کرنا، سو جانا یہ سنت ہے. اب آپ آرام کیے اور فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، اول وقت میں وہاں اذان ہوگی، فجر کی نماز کا جب وقت ہوگا تو آپ وہاں پر 2 رکعت سنت پڑھ کے جماعت کے ساتھ 2 رکعت فرض پڑھیں گے. اور سورج نکلنے سے پہلے، اب 10 ذی الحجہ ہو گئی، سورج نکلنے سے پہلے آپ وہاں سے نکل جائیں گے مینا کے لیے. مینا سے آپ عرفہ گئے تھے، عرفہ سے مزدلفہ آئے، پھر آپ مینا واپس لوٹیں گے. جب مینا واپس لوٹیں گے تو اسی احرام کی حالت میں تلبیہ بلند کرتے ہوئے لوٹیں گے. اب آپ سب سے پہلا کام مینا پہنچنے کے بعد 10 ذی الحجہ کو صبح سویرے بڑے جمرے کو کنکری ماریں گے. بڑے شیطان کو، بڑے جمرے کو آپ کنکری ماریں گے اور 7 کنکریاں ماریں گے. تو جو آپ اللہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھ رہے تھے، جب آپ کنکری مارنا شروع کریں گے اس سے پہلے تلبیہ اب بند کر دیں گے. اب تلبیہ حج کا تلبیہ نہیں ہے، تو اب اس کے بعد بند کر دیں گے. آپ 7 کنکری ماریں گے. 7 کنکری جب ماریں گے تو ہر کنکری کے موقع پر مارنے کے وقت میں کوشش کریں گے اس پلر کو نشان لگائیں، اور اگر پلر کو نشان نہ لگائیں تو کم سے کم جو دائرہ بنا ہے اس میں آپ کا کنکر پہنچ جائے. اور ہر کنکر پر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر ماریں گے. الگ الگ ماریں گے، ایک ساتھ کنکر نہیں ماریں گے. اور کنکر بھی چنے کے دانے سے ذرا بڑے ہونا چاہیے، یا چنے کے دانے کے برابر
بہت زیادہ پتھر کی شکل کے کنکر نہیں ہونا چاہیے. تو اس طرح سے اب آپ جو ہے کیا کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کی قربانی ہوگی. اب قربانی کے لیے آپ جو ٹکٹ خریدے ہیں، اسلامک بینک کو آپ پیسہ جمع کیے ہیں، تو وہ لوگ آپ کی جانب سے قربانی کریں گے. آپ کو سر کے بال مڑانے اور صاف کرنے کے لیے قربانی ہونے اور نہ ہونے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بینک والے آپ کے نمبر سے، ٹوکن نمبر سے آپ کا جانور ذبح کر دیں گے. چاہے وہ شام میں کرے کوئی بات نہیں، لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں، کنکری مارنے کے بعد آپ کی قربانی ہو جائے گی. اس کے بعد سر کے بال آپ صاف کریں گے. اب سر کے بال جب صاف کریں گے تو اب آپ احرام کھول سکتے ہیں. سر کے بال صاف کرنے کے بعد احرام کھول سکتے ہیں، اور احرام کھولنے کے بعد آپ نارمل لباس پہنے یا اسی احرام کے کپڑے میں مکہ پہنچ کر کعبۃ اللہ کا طواف کریں. اگر احرام ہی کی حالت میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں تو موڑا وغیرہ کھلا نہیں رکھیں گے. حج کے طواف میں موڑا بند رہے گا، کھلا نہیں رہے گا، اور طواف کا وہی طریقہ ہے جو پہلے بتایا گیا. اور اس کے بعد صفا مروہ کی آپ سعی کریں گے اسی طریقے پر جیسے آپ کو بتا دیا گیا. اور اس طرح سے آپ غور کیجئے 10 ذوالحجہ کو آپ کے 5 اعمال ہو رہے ہیں. آپ 5 اعمال انجام دے رہے ہیں. ایک تو بڑے جمرے کو کنکری مارنا، دوسرے قربانی کرنا، تیسرے سر کے بال منڈانا اور صاف کرنا، چوتھے کعبے کا طواف کرنا، پانچویں صفا مروہ کی سعی کرنا. تو یہ 5 اعمال آپ 10 ذوالحجہ کو انجام دے رہے ہیں. اگر مزدلفہ میں رات میں آپ آرام نہیں کریں گے تو سکون سے یہ 5 اعمال انجام نہیں دے سکیں گے. اس لیے مزدلفہ کی رات آرام کرنا سنت ہے. اب آپ کعبۃ اللہ کا طواف کیے، صفا مروہ کی سعی کیے، تو نارمل کپڑے میں بھی آ سکتے ہیں آپ، یا احرام میں بھی آپ صفا مروہ کی طواف اور صفا مروہ کی سعی کر سکتے ہیں. اب آپ منا واپس لوٹیں گے اپنے خیمہ. رات منا میں گزارنا ضروری ہے. مکے میں اگر دیر بھی ہو جائے، عشاء کی نماز ہو جائے یا اس کے بعد بھی، بہرحال آپ کو رات میں منا میں گزارنا ہے. رات منا میں گزارنا ہے. اگر رات منا میں نہیں گزارے آپ اور فجر کے بعد پہنچے تو ایک جانور ذبح کرنا پڑے گا. تو اسے مبیت منا کہتے ہیں. تو منا میں آ کر آپ رات گزاریں گے، چاہے سو جائیں چاہے آپ کو نیند نہ آئے، بہرحال منا کے میدان میں آپ داخل ہوں گے، وہاں رات گزاریں گے. اب آپ کیا کریں گے، اب عید کی تکبیرات پڑھیں گے. شیطان کو، بڑے جمرے کو کنکری مارنے کے بعد سے عید کی تکبیرات، اب لبیک اللہم لبیک نہیں پڑھیں گے، عید کی تکبیرات آپ پڑھیں گے اور ذکر و اذکار کریں گے. اس کے بعد اب آپ 11 ذوالحجہ شروع ہوگی. صبح فجر کی نماز جماعت سے آپ پڑھ لیے، اور اس کے بعد 11 ذوالحجہ شروع ہوگی. تو 11 ذوالحجہ کو آپ کیا کریں گے، زوال کا انتظار کریں گے. ظہر کی نماز پڑھ کر آپ زوال کے بعد کیا کریں گے، تینوں جمرات کو کنکری ماریں گے. پہلے چھوٹے جمرے کو کنکری مارنا، پھر درمیانی جمرے کو، پھر بڑے جمرے کو. بڑا جمرہ مکے سے قریب ہے، چھوٹا جمرہ منا سے قریب ہے. تو چھوٹے جمرے کو 7 کنکریاں اللہ اکبر کہہ کر ہر کنکری پر آپ کنکری چلائیں گے، اور چھوٹے جمرے کے پاس آپ 7 کنکری مارنے کے بعد کعبے کی طرف چہرہ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے. اور درمیانی جمرے کے پاس بھی 7 کنکری اللہ اکبر کہہ کر مارنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کعبے کی طرف رخ کر کے دعا کریں گے. جو بڑا جمرہ ہے جو 10 تاریخ کو آپ مارے تھے، اس جمرے کے پاس آپ کنکری مارنے کے بعد دعا نہیں کریں گے. یہ 3 جمرے کو 11 تاریخ کو کنکری مارنا ہے. پھر آپ ظہر کی نماز 2 رکعت، عصر کی نماز 2 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 2 رکعت پڑھیں گے. اب 12 تاریخ شروع ہو گئی، فجر کی 2 رکعت سنت اور فرض پڑھیں گے آپ. اور 12 تاریخ کو آپ کیا کریں گے، منا میں ذکر و اذکار کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ظہر کی نماز آپ 2 رکعت پڑھ لیں فرض. اس کے بعد پھر تینوں جمرات کو کنکری ماریں گے، چھوٹے کو، درمیانی کو، بڑے کو. اور وہی عمل کریں گے آپ. 2 جگہ دعا کریں گے، بڑے کے پاس دعا نہیں کریں گے. اگر آپ 13 تاریخ کو رکنا نہیں چاہ رہے ہیں تو منا سے سورج ڈوبنے سے پہلے نکل جانا ضروری ہے. اگر آپ 12 تاریخ کو سورج ڈوب گیا، ابھی آپ منا ہی میں ہیں، تو وہ رات بھی آپ کو منا میں گزارنا پڑے گا. اور 13 تاریخ کو زوال کے بعد پھر تینوں جمرات کو کنکری مار کر اب آپ جو ہے مکہ کو آئیں گے. تو اس طرح سے آپ کا حج مکمل ہو گیا. یہ حج کا مکمل طریقہ ہے جو آپ کو بتایا گیا. ہاں، آپ جان بوجھ کر بھی اگر آپ 13 تاریخ کو رکنا چاہ رہے ہیں جان بوجھ کر تو رک سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے
اور اللہ کی طرف سے چھوٹ بھی ہے. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ. جو 2 دن میں جلدی کرے اس پر کوئی گناہ نہیں, جو 2 دن سے بڑھ کر زیادہ دیر کرے اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں. مطلب 11 اور 12 تاریخ 2 دن ہیں. 12 تاریخ ہی کو آپ مینا چھوڑ کر مکہ واپس آ رہے ہیں تو آ سکتے ہیں, نہیں 13 کی نیت کر کے آپ 13 کو بھی جمرات کو کنکری مار کے مکہ واپس جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں. اس طرح آپ کا حج مکمل ہو گیا. اب حج کا ایک ہی عمل باقی رہتا ہے, وہ ہے طواف وداع, وداعی طواف, یعنی آخری طواف. جب آپ مکہ چھوڑیں گے تو مکہ چھوڑنے سے پہلے آخر میں وداعی طواف آپ کے لیے کرنا واجب ہے. البتہ اور ان عورتوں کے لیے واجب نہیں ہے جو عین سفر کے وقت میں عذر میں ہو جائیں, نماز نہ پڑھنے کی حالت میں اگر ہو جائیں تو ان عورتوں کے لیے واجب نہیں ہے. اگر عورتیں بھی باقی کی حالت میں ہیں تو ان کے لیے بھی واجب ہے. تو طواف وداع کریں گے اور نارمل کپڑوں میں کریں گے, نارمل کپڑوں میں طواف وداع کریں گے, 7 چکر لگا کے 2 رکعت نماز پڑھیں گے. اس طرح آپ کا حج مکمل ہو گیا. اب مکے میں جب تک آپ کا قیام ہے جماعت کے ساتھ حرم میں نماز پڑھیں, کعبۃ اللہ کا نفلی طواف کریں اور قرآن کی تلاوت کریں, دعائیں کریں. بہت سے مواقع ہیں اور دنیا میں جو اور جگہ عبادت نہیں ہو سکتی وہ ہے کعبے کا طواف. تو اگر اللہ نے توفیق دیا تو کعبے کا طواف کثرت سے کریں. یہ حج کا مکمل طریقہ جو بتایا گیا. اس میں کچھ ڈاؤٹس ہیں تو پوچھ سکتے ہیں. 10 تاریخ طواف کا موقع نکلا. جزاک اللہ. دیکھیے 10 ذوالحجہ کو طبیعت خراب ہو گئی, تھکے ہوئے ہیں, یا جان بوجھ کر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں 10 کی بجائے 11 کو یا 12 کو یا ہے کہ مکمل مینا سے جانے کے بعد مکے کو طواف کرو تو کر سکتے ہیں. 10 تاریخ کو کرنا بہتر اور افضل ہے. اگر نہ کر سکے 11 کو کر سکتے ہیں, مکہ جا کر واپس آئیں, یا مکہ ہی کو نہ جائیں آپ 12 یا 13 تاریخ کو جمرات کو کنکری مار کے مکہ پہنچے پھر حج کا طواف کریں. کوئی حل حلال نہیں ہوگا. حلال نہیں, حلال تو ہو جائیں گے, مکمل حلال نہیں ہوں گے, مکمل حلال نہیں ہوں گے. بڑے جمرے کو کنکری 10 تاریخ کو ملنے کے بعد مارنے کے بعد حلال ہوں گے, لیکن بیوی کے علاوہ ہر چیز حلال ہے. اور طواف اور سعی کرنے کے بعد بیوی حلال ہے. تو مطلب کیا ہے, ازدواجی زندگی بھی گزار سکتے ہیں. جزاک اللہ. اصل میں مینا میں کنکریاں نہیں ملتی, بڑی مشکل یہ ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ مزدلفہ ہی میں کنکریاں پہلے سے چن لیں, لیکن دھوئیں نہیں. بہت سے لوگ اسے دھوتے ہیں, دھونے کی ضرورت نہیں ہے کنکریوں کو. صحیح سنت تو یہ ہے کہ صرف 7 کنکریاں چنی جائیں, لیکن عملی بات یہ ہے کہ مینا میں بالکل کنکریاں نہیں ملتی. پتھریلا پہاڑ ہے اور روڈ بنے ہوئے ہیں پکے, تو اس لیے وہاں اور استعمال کی ہوئی کنکریاں لینا جائز نہیں ہے. جمرات کے بعد جو استعمال کی ہوئی کنکریاں ہیں وہ لے کر مارنا جائز نہیں ہے. تو لہذا بہتر ہے کہ مزدلفہ ہی سے کنکریوں کا انتظام کر لیں, کیونکہ مزدلفہ میں مٹی وغیرہ ہے جگہ جگہ, وہاں پر کنکریاں ملنا ممکن ہے. جی سر, یہ کنکر نہیں, بس زیادہ بڑے نہیں ہونے چاہیے, چنے اس سے بڑا, تھوڑا سا بڑا, کہ آدمی کا ہاتھ میں پکڑے اور نشان لگائے. نہ ملے تو بڑے کو توڑ کے چھوٹا کر سکتے, کوئی مشکل نہیں. پتھر تو توڑ کے, لیکن مکے کے پتھر کون توڑ سکتا ہے؟ نہیں. جزاک اللہ خیر. دیکھیے دوران عمرہ یا دوران حج عذر شرعی شروع ہو جائے خواتین کو, تو ان کے لیے یہ ہے کہ طواف اور نماز کے علاوہ تمام ارکان وہ ادا کریں گے. زبانی ذکر و اذکار ہیں, دعائیں ہیں, اور بنا جانا ہے, عرفات میں ٹھہرنا ہے, دعائیں کرنا ہے, مزدلفہ میں ٹھہرنا, دعائیں کرنا. نماز اور طواف کے علاوہ تمام ارکان وہ ادا کریں گی. اور جب پاکی ہوگی تو طواف پاکی کے بعد کریں گی. نماز تو معاف ہے, نماز تو عذر میں معاف ہے ان کے لیے. طواف زیارہ کیے بغیر حج ہی نہیں ہوگا, لہذا ان کو انتظار کرنا پڑے گا. اگر ان کی فلائٹ ہے تو کینسل کرا کے ان کو انتظار کرنا پڑے گا, اور اس کی سہولت ہے وہاں پر جا کر جب کہتے ہیں کہ بھئی ایسا ایسا مسئلہ ہے تو وہ تاخیر سے آپ کا کنفرم کر دیتے ہیں. جزاک اللہ. دیکھیے صحیح بات یہ ہے, نفلی عمرہ کرنے کا جذبہ بہت اچھا ہے, لیکن اچھا جزاک اللہ خیر.
فرض کیجئے کوئی خاتون عمرہ کرنے سے پہلے یا سفر ہی میں عذر میں آ گئی اور جاتے ہی عمرہ نہ کر سکی، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ گھر ہی میں رہیں یا مسجد حرام کے احاطے میں آئیں، بیٹھے ذکر و اذکار کریں، اور جب پاکی ہو جائے غسل کر کے مسجد عائشہ جائیں، اور مسجد عائشہ چونکہ حدود حرم کے باہر کا حصہ ہے، وہاں جا کر وہاں سے احرام کی نیت کر کے آپ مکہ میں داخل ہوں اور مکمل عمرہ کر لیں۔ یہ ان کے لیے اصل میں مسئلہ، عذر والی خواتین کے لیے مسئلہ ہے۔ اب مرد حضرات نفلی عمرے کے جذبے میں بار بار مسجد عائشہ جاتے کرتے ہیں، وہ خلاف سنت ہے، خلاف سنت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 ذو الحجہ کو مکہ میں داخل ہوئے، آپ نے طواف قدوم کیا اور سعی کی، اور صحابہ نے عمرہ کیا، اور سب ایک مقام پر جا کر پڑاؤ ڈالے اور 4 دن تک اس مقام پہ رہے۔ کوئی صحابی دوبارہ مکے میں آ کر عمرہ نہیں کیے، سیدھے اس مقام سے مینا پہنچے اور حج کیے۔ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ سے بڑھ کر حج کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ عمرے کرتے، 4 دن پہلے پہنچے تھے تو روزانہ ایک عمرہ کرتے، لیکن ایسا کسی صحابی نے نہیں کیا، یہاں تک کہ طواف بھی نہیں کیا، طواف تک نہیں کیا، طواف کو بھی نہیں آئے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ طواف ناجائز، نفلی طواف درست ہے۔ ہاں البتہ آپ جدہ کسی کام سے گئے، خریدی کے لیے، ملاقات کے لیے، واپس آ رہے ہیں، ایک عمرے کا موقع ہے، یا مدینہ گئے، مدینہ سے واپسی ہو رہی ہے مکہ، ایک عمرے کا موقع ہے کہ آپ میقات پار کر رہے ہیں۔ بار بار مسجد عائشہ جانے کے بجائے طواف کرنا بہتر ہے، بار بار طواف کرنا بہتر ہے۔ طائف کا کیا وہی میقات پار کرنا ہے، لیکن اللہ کے رسول اور صحابہ سے یہ سنت نہیں ہے کہ مکہ میں ایک بار داخل ہونے کے بعد عمرے کے لیے باہر نکلے، سوائے عائشہ رضی اللہ عنہ کے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ عمرہ کیے، لیکن ان کے بھائی عبد الرحمن عمرہ نہیں کیے۔ اللہ کے رسول بھائی کو ذمہ داری دیے کہ جاؤ اپنی بہن کو احرام کا اہتمام تنعیم میں لے جا کر کرواؤ اور وہاں سے لاؤ، تو وہ لے گئے، لیکن وہ خود عمرہ نہیں کیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے عمرہ کیا۔ جی آپ جتنی استطاعت ہے، 7 چکر لگانا، 2 رکعت طواف پڑھنا، 7 چکر 2 رکعت۔ اب ایک ہی مرتبہ نا 3 طواف ہوتے ہیں، حاجی کے 3 طواف ہوتے ہیں، ایک طواف عمرے کا، دوسرا طواف 10 ذی الحجہ کو حج کا جسے طواف زیارت کہتے ہیں، تیسرا طواف طواف بدائی طواف۔ یہ 3 طواف ہوتے ہیں حاجی کے۔ اس سے ہٹ کر درمیان میں آپ اپنے نارمل کپڑوں میں روزانہ جتنے مرتبہ اللہ توفیق دے آپ طواف کر سکتے ہیں، نفلی طواف کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ 7 مرتبہ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں گے تبھی طواف مکمل ہوتا ہے۔ طواف بدائی کیا سفر کے بالکل اینڈ پہلے ہی کرنا؟ جیسے مثال طور رات کے 12 بجے آپ کو نکلنا ہے اور طواف میں 2-3 گھنٹے اگر آپ کو لگ رہے ہیں تو آپ مغرب بعد کر لیں اور عشاء حرم میں پڑھیں، واپس آ جائیں۔ نیت ہے کرنے کی، لیکن کسی وجہ سے نہیں کر پائے، ٹائم نہیں، تو دم دینا پڑے گا، ایک جانور مکہ ہی میں ذبح کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے اگر نفلی طواف کیے ہوئے ہیں نہیں، نیت کرنا باقاعدہ۔ اگر آپ کو ایسا اندیشہ ہے کہ بعد میں نہیں کر سکوں گا، عصر بات کر لیں، مغرب بات کر لیں، اور رات میں 12 بجے بس میں سوار ہونا ہے تو کوئی مذاہب نہیں، نیت آپ اگر کر لیے ہیں۔ اب بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ طواف وداع کرنے کے بعد حرم میں آنا جائز نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ طواف وداع کیے، کوئی نماز ہو رہی ہے حرم میں، آپ حرم میں داخل ہو کے جماعت سے نماز پڑھ کے جا سکتے ہیں۔ آخری عمل طواف وداع۔ اب وہ حالات کو سمجھ سکتے ہیں آپ، بھیڑ کی وجہ سے کتنے گھنٹے لگ سکتے ہیں، آپ کی طبیعت کے لحاظ سے، بھیڑ کے لحاظ سے، آپ بجائے عشاء کے بعد طواف کرنے کے آپ چاہیں تو عصر بعد مغرب بعد بھی کر سکتے ہیں۔ نہیں سمجھ گئے، وہ جب پھر اگر طواف کا موقع ہے تو وہ طواف وداع ہو جائے گا۔ طواف کے 7 چکر لگانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد زمزم پینا ضروری ہے۔ سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ خوب شکم سیر ہو کر پیو، پیٹ بھر کے پیو، اور اس کے بعد ہاتھ پہ ایک ہی مرتبہ، ایسا ہر مرتبہ نہیں، آپ جب بھی زمزم پیے گے تو سر پہ ہاتھ رکھے، ایسا نہیں، وہ ایک مرتبہ سنت ہے۔ نمازیں قصر کرنے کا کیسا؟ جزاک اللہ۔ دیکھیے نمازیں جو قصر ہوتی ہیں دوران حج، خاص کر مینا، عرفات، مزدلفہ میں، یہ سفر کی وجہ سے نہیں، حج کے ارکان کی وجہ سے، مناسک کی وجہ سے۔ اگر سفر کی وجہ سے یہ نمازیں قصر ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں مکہ کے لوگ بھی شریک تھے،
تو آپ یہ فرماتے کہ اے مکہ والوں تم اپنی نماز مکمل پڑھو، ہم مسافر ہیں، ہم قصر کر رہے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا. تو یہ مناسک کے حج میں قصر داخل ہے. حالانکہ حضور خود سفر کر کے آئے تھے، سفر کر کے آتے مسافر تھے، تو بھی جو آپ نے سفر کی وجہ سے نہیں کیا. اگر سفر کی وجہ سے کرتے تو مکہ والوں کا آپ کہتے کہ تم لوگ مکمل پڑھو. اور وہاں عرفات میں منی میں ہر جگہ لوگ ڈسٹرب کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مسئلہ اسی طرح بتاتے رہتے ہیں کہ مکمل نماز پڑھو اور وقت پر پڑھو بولتے رہتے ہیں. یہ سنت کے خلاف ہے. زندگی میں ایک مرتبہ آدمی حج کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ سنت کے مطابق حج کرے. جی جزاک اللہ. عید کی تکبیرات منی میں جب تک ہے جب تک پڑھیں گے. اس کے بعد 11 اور 12 کو اگر آپ واپس آ رہے ہیں مکہ، تو مکہ پہنچنے کے بعد منی کے اگر نہیں سنیے تکبیرات کا جو اہتمام ہے وہ تو 13 کی شام تک ہے. جیسا ہم لوگوں کے لیے 13 کی شام تک تکبیرات پڑھتے، تو حاجی بھی 13 کی شام تک کریں گے مکہ پہنچنے کے بعد بھی. کب بولیے؟ جی مغرب سے پہلے حدود منی چھوڑ دیے تو کافی ہے. ہاں ادھر پڑھیں گے، میں پڑھ سکتا ہوں. جی واپس آنے کے بعد، کیونکہ ابھی آپ مکہ تو جدہ مقصد سے گئے، حدود حرم سے باہر مقصود نہیں ہوا، پر وطن آنا مقصود ہے. وہاں جی عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر کے ساتھ جو خطبہ ہوتا ہے وہی خطبہ ہے. الگ سے خطبہ دینے کی ضرورت نہیں، البتہ الگ سے جماعتیں بن سکتی ہیں. نہیں وہ اس طرح نہیں کرنا. حاجیوں کے لیے عید کی نماز نہیں ہے. حاجیوں کے لیے سب سے اہم بات عید کی نماز کے بدلے بڑے جمرے کو کنکری مارنا اور قربانی کرنا، وہی ہے. عید کی نماز نہیں ہے حاجیوں کے. انتقال کیے ہوئے لوگوں کی طرف سے اگر وصیت ہے تو کرنا چاہیے، اور اگر حج فرض تھا حج نہیں کر سکتے تو حج بدل کر سکتے، یا وصیت ہے اور پیسہ ہے تو وصیت پوری کر سکتے. لیکن اپنی جانب سے حج کرنا اور عمرہ کرنا مرحومین کی جانب سے یہ جائز ہے، اس لیے کہ یہ مالی عبادت ہے، جسمانی کے ساتھ مالی ہے، جائز ہے. لیکن وصیت کرنے کی صورت میں اور فرض ہونے کی صورت میں ضروری ہے. جزاک اللہ. دیکھیے حج بدل کرنے والے نیت میں فرق کریں گے. اپنا حج کر رہے ہیں تو اللہم لبیک حجن، اور اگر کسی کی طرف سے حج بدل کر رہے ہیں اللہم لبیک حجن عن خالد عن فاطمہ، تو اس طرح نام لیں گے، عن کہہ کر نام لیں گے. تو یہ حج بدل میں اس طرح اور کوئی خاص چیز نہیں، ان کی جانب سے بھرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آپ جو حج بدل کر رہے ہیں وہ مکمل جو ہے حج انہی کی جانب سے، لیکن ثواب دونوں کو برابر ملے گا. جی عمرہ، ہاں عمرہ بھی ویسے ہی، ہر وہ عبادت جو دوسرے کی طرف سے کر رہے ہیں پہلے اپنی جانب سے کیے ہوئے، پہلے اپنی جانب. جیسے مثال طور پر کوئی آدمی خیرات کر رہا ہے، کبھی اپنی طرف سے خیرات نہیں کر رہا، صرف مرحومین کی طرف سے کر رہا، تو ایسا نہیں. پہلے آدمی اپنی طرف سے بھی خیرات کرتا رہے اور مرحومین کی جانب سے بھی خیرات کرے. قربانی جو حج کے علاوہ جو ریگولر قربانی ہے جو ہم عید پہ دیتے ہیں وہ بھی دینا. جزاک اللہ. دیکھیے جو آپ حج میں جانور ذبح کر رہے ہیں وہ حج کے واجبات میں داخل ہے، اسے حدی کہتے ہیں، قربانی نہیں کہتے. لوگوں کو سمجھانے کے لیے قربانی کہتے ہیں، اس کا نام حدی ہے. اور اپنے وطن میں جو آپ ہر سال قربانی کرتے ہیں یہ مستقل عبادت ہے. اگر گھر میں افراد ہیں اور ہر سال آپ قربانی کرتے ہیں تو کرنا چاہیے. اگر گھر میں کوئی افراد نہیں ہے، سارے حج پر گئے تب ضرورت نہیں. ہاں جی
میں قربانی ہو رہی ہے 10 تاریخ کو، یہ قربانی جو کر رہا ہے نہیں دیکھو یہ حاجی کے تو آپ حاجی کے مسائل کے پابند ہوں گے، قربانی کے مسائل کے نہیں، حج کے جو مسائل ہیں اس کے پابند ہوں گے. کہاں رہتے ہو؟ بالکل نہیں، نیت پر موقف ہے، فرض اور ضروری نہیں ہے. اگر آپ کی نیت عمرہ کی ہے اور آپ میقات پار کر رہے ہیں، نیت عمرے کی ہے تو احرام باندھنا ضروری ہے. اگر آپ کی نیت عمرے کی نہیں ہے، میقات پار کر رہے ہیں تو احرام باندھنا ضروری نہیں ہے. جیسے ٹیکسی والے ہیں روزانہ مکہ سے مدینہ اپ ڈاؤن کرتے رہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری نہیں، حالانکہ میقات پار کرتے ہیں، ان کی نیت عمرے کی نہیں ہے، کاروبار کی نیت ہے تو ان کے لیے ضروری نہیں ہے. جو آدمی باقاعدہ عمرے کی نیت کیا ہے تو میقات جو بغیر احرام کے پار نہیں کرے گا. کہاں جاؤ آپ موقع مسنون بناؤ، میقات پار کر رہے ہیں، اگر مدینے سے پھر مکہ آنا ہے تو بہتر ہے کہ احرام پہن کر عمرہ کر لیں. اچھا جزاک اللہ. دیکھیے خواتین میں ایک مسئلہ عام ہے کہ عمرے سے فارغ ہونے کے بعد یعنی سعی سے فارغ ہونے کے بعد بال کٹانے کا جو مسئلہ ہے، اگر وہ چاہیں تو خود اپنا بال کاٹ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں، یا کسی اور خاتون سے کٹوا سکتی ہیں، یا ساتھ میں شوہر ہیں، بھائی ہیں، بیٹا ہے، ان سے بھی کٹوا سکتے ہیں، غیر محرم سے نہیں کٹائیں گے. اور اسی طرح 10 ذوالحجہ کا مسئلہ، جبرے کو کنکری مارنے کے بعد نہیں ایسا کچھ نہیں، ہاں نہیں ایسا کچھ نہیں، دوسرے کاٹنا کوئی ضروری نہیں. اب آپ جبرے کو کنکری مارنے کے بعد اب حلال ہونے کا اختیار ہے آپ کو، چاہے دوسرے سے بال کٹوائیں چاہے خود کاٹیں، احرام پہ رہنے پہ کوئی حرج نہیں. جی طواف اور سعی نہیں، ترتیب آگے پیچھے ہو جائے کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. مثال کے طور پر آپ کنکری مارے آپ اور کنکری مارنے کے بعد سیدھا جو ہے مکہ پہنچے، کعبے کا طواف کیے اور پھر اس کے بعد آپ کی قربانی بھی، پھر اس کے بعد سر کے بعد کوئی حرج نہیں. اور جو مینا کے اعمال ہیں اس میں بھی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے. مینا کے اعمال کیا ہیں؟ پہلے بڑے جمرے کو کنکری مارنا، کوئی آدمی اتفاق سے سر کے بال مڑا لیا اور بعد میں کنکری مارا تو درست ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ پہلے کنکری مارے بعد میں سر کے بال مڑائے. قربانی آگے پیچھے ہو سکتی ہے، طواف آگے پیچھے ہو سکتا ہے، سعی آگے پیچھے ہو سکتی ہے. کنکری مارنے کے بعد سر کے بال مڑانا یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے. کٹ سکتے ہیں، کٹ سکتے. اور جن حضرات کو کوئی کتاب مطلوب ہے اپنے ساتھ رکھنا، ارشد بشیر عمری مدنی صاحب کی یہ کتاب ہے، یہ زیادہ مفید ہے آپ کے لیے، تصاویر وغیرہ بھی ہیں، ذرا سہولت ہے، یہ زیادہ مفید. اس کے علاوہ بھی دیگر حج کے آسان حج کے نام سے کتابیں ہیں، یہ کتاب ساتھ رکھنے آپ، اور دعا کی کتاب بھی ساتھ میں رکھنے تاکہ بار بار آپ کو دعائیں پڑھنے کا موقع ملے. جزاک اللہ، اللہ برکت دے، بہت اہم ہے. مدینہ مدینہ منورہ جو آپ زیارت کریں گے، شہر مدینہ کی نہیں، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت سے مدینہ جائیں گے. تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت سے مدینہ جائیں گے تو وہاں کے کچھ آداب ہیں. وہ آداب یہ ہیں کہ وہاں پہنچنے کے بعد مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں جب داخل ہوں گے تو مسجد کے آداب بجا رہیں گے، دعا پڑھیں گے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لي ابواب رحمتک. باوضو مسجد نبوی میں جانا افضل ہے، اگر باوضو نہیں گئے تو وہاں پر وضو کر کے آپ مسجد میں داخل ہوں، اور جاتے ہی 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، اور تحیۃ المسجد بیٹھنے سے پہلے ضرور پڑھیں. اگر بیٹھنے سے پہلے آپ تحیۃ المسجد نہیں پڑھ سک رہے، جماعت کھڑی ہوئی ہے تو براہ راست جماعت میں شریک ہو جائیں.
اور وہاں ایک وقت کی نماز کا اجر 1000 نماز کے برابر ہے، جبکہ مکے میں حرم میں ایک وقت نماز کا اجر اور ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ اب مسجد نبوی میں اور ایک مقام ہے روضۃ من ریاض الجنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے اور ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کے کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہاں پر جب پہنچو تو چرو، مطلب ذکر کرو، نماز پڑھو، دعا کرو وغیرہ۔ وہ مخصوص جگہ ہے مختصر سی، وہاں پر بیٹھنا، ذکر و اذکار کرنا، نماز پڑھنا، چاہے نفل ہو فرض ہو وغیرہ، یہ افضل عمل ہے مسجد نبوی میں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے پاس جا کر السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اتحیات میں جو پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی قبر کے پاس سے جب گزرے کہ السلام علیک یا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ جزا اللہ عنا وعن المسلمین خیرا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر کے بعد بھی السلام علیک یا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جزا اللہ عنا وعن المسلمین یعنی الاسلام خیرا۔ اس طرح کی آپ دعا پڑھیں گے۔ وہاں یہاں اس لیے کریں گے کہ قبر کے سامنے ہے، جیسے عام قبرستان کے پاس جاتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو چونکہ آپ قبر کے سامنے ہیں نا، مقصد ان کو پکارنا، جواب حاصل کرنا نہیں ہے، ان پر سلامتی کی دعا بھیجنا ہے۔ اور اس کے علاوہ مدینہ میں بقیع قبرستان ہے، بقیع الغرقد، بقیع قبرستان جا کر وہاں پر بھی آپ زیارت کر سکتے ہیں، قبرستان کی زیارت کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار بقیع قبرستان جایا کرتے، صحابہ بھی جایا کرتے، اور وہاں پر صحابہ اور صحابیات وغیرہ مدفون ہیں، نیک لوگ مدفون ہیں، ان کے لیے سلامتی کی دعا کر سکتے ہیں۔ تو مسجد نبوی سے بقیع قریب ہے، وہاں جا کر آپ دعا قبرستان پہنچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک مقام ہے، وہ ہے احد، شہداء احد، مقبرۃ شہداء احد۔ تو شہداء احد کے قبرستان پہنچ کر بھی آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی کبھی کبھار جایا کرتے تھے۔ اور سب سے اہم مقام مدینہ منورہ میں مسجد قباء ہے۔ مسجد قباء اگر آپ باوضو حالت میں جائیں اور جا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھیں تو مکمل عمرے کا ثواب ملے گا، بلکہ اللہ کے رسول کے ساتھ عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ تمام جو فضائل ہیں مدینہ کے یہ ہیں، مسائل ہیں یہ ہیں۔ اس سے ہٹ کر مسجد قبلتین ہے یا دیگر جو مساجد ہیں، 7 مساجد وغیرہ، وہاں اگر آپ خالی معلومات کے لیے جا رہے ہیں الگ بات ہے، یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کنواں ہے دیکھنے کے لیے، معلومات کے لیے جا رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، تاریخی معلومات کے لیے، لیکن ان مقامات کی کوئی فضیلت نہیں، الگ سے کوئی نماز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی سنت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے دن کبھی پیدل کبھی سوار ہو کر جایا کرتے اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے اور اس کا اہتمام فرماتے، تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر کسی کو اللہ توفیق دے روزانہ ٹیکسی کے خرچ برداشت کر سکتے تو روزانہ جائیں 2 رکعت نماز پڑھ کے آ جائیں تو عمرے کا ثواب ملے گا۔ ہاں جزاک اللہ۔ یہ شوقیہ چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ آپ حج کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں یا مسجد نبوی جا رہے ہیں، شوقیہ چیزوں کے پیچھے پڑھیں گے تو آپ کے اخلاص میں فرق آئے گا۔ یہ شوقیہ چیزوں کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے کہ آپ جو ہے سیلفی لے رہے ہیں یا کوئی اور کیمرے میں اپنے مقید کر رہے ہیں اپنی حرکتوں کو، یہ صحیح بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ تقریباً مسائل آپ کو معلوم ہوگی۔ سبحان اللہ۔